خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا اور ابو سفیان سے کہا، مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنی زمین کو مسلمانوں کا خون نہیں پلا سکے تو ہمیں حق حاصل نہیں کہ دو مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، کیا اب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں؟ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ ابو سفیان نے باروب لہجے میں کہا، خالد، خبیب اور زید کو میں بھی اتنا ہی اپنے قریب سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر تم انہیں آزاد کرانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا لے آؤ اور ان دونوں کو لے جاؤ۔ پردے کے پیچھے سے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ نہیں، یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر بھی میرے سینہ میں انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی میرے آگے لا رکھو گے تو بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ خالد نے کہا، ابو سفیان، اگر میری بیوی میری بات کے درمیان یوں بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند کی آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا تھا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا اور تم مسلمانوں کے پاس جا کر منہ مانگا فدیہ دے کر اپنے بھائی کو چھڑا لائے۔ آگ جو میرے سینہ میں جل رہی ہے تم اس کی تپش سے نہ آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جا و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا، وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی جھلک بھی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں خالد، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان 2 مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان 2 مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے 2 کھمبوں کے ساتھ خبیب اور زید بندھے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیختا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ اب 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن الدسنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ پیٹھے لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، او بدقسمت انسانوں، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ زید کی آواز گرجی، اے باطل کے پجاری ابو سفیان، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہان دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہے اس ایک اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، میرا رستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ خوبصورت اور مقدس ہوگی۔ ابو سفیان نے حکم دیا، باندھ دو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ، یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہے۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔
ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، عزا اور حبل کی قسم، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور ایثار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی، اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید کے سینے پر برچی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچی کی انی زید کے پیٹ سے باہر نکل گئی۔ زید بن الدسنا فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ ہند نے دبی آواز میں کہا، قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت سے آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور غلام کے درمیان آ گئے۔ ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا، خبردار پیچھے کھڑے رہو، عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا، یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہے، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں، یہ ٹھیک کہتا ہے، دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ خبیب کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کے مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ خالد نے کہا، دیکھ لیا ابو سفیان، دیکھ لیں یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ ہند نے سخت بھری ہوئی آواز میں کہا، خالد میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ابو سفیان نے کہا، خالد اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو، اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، یہ اہل مکہ، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شورور غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے آثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے، وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد ناچنے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن حبیب کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب بدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلا بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب کے بدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور قہقہے لگاتا۔
लड़कों का ये खेल कुछ देर जारी रहा। इसके बाद लड़कों ने ये तरीका इख्तियार किया कि बर्छी का वार बड़ी जोर से करते, लेकिन खबीब के जिस्म पर इतना सा वार लगता कि बर्छियों की उंगलियां खाल में जरा सी उतर कर पीछे जाती। बहुत देर तक यही खेल चलता रहा। तमाशाई दाद व तहसीन के नारे और खबीब अल्लाह अकबर और मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते रहे। खबीब के कपड़े खून से लाल हो चुके थे। अबू जहल का बेटा उक्रमा हाथ में बर्छी लिए इन लड़कों के पास जा पहुंचा और उन्हें हिदायत जारी करने लगा। लड़के अब अपनी बर्छियां खबीब के जिस्म में छेबो रहे थी। वो गोल दायरे में घूमते और नाचते थे। खबीब के जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहा जहां बर्छी ना छेबी हो और वहां से खून ना टपक रहा हो। उनके चेहरे पर भी बर्छियां मारी गई। जब बहुत देर गुजर गई और लड़के नाच नाच कर और बर्छियां छेबो कर थक गए तो उक्रमा ने लड़कों को वहां से हटा लिया। खबीब खून में नहाए हुए थे और अभी जिंदा थे और हर तरफ देख रहे थे। उनके नारों में कमी नहीं आई थी। उक्रमा उनके सामने खड़ा हो गया और बर्छी तान कर खबीब के सीने में इतनी जोर से मारी कि फासला कम होने की वजह से बर्छी खबीब के जिस्म से पार हो गई। खबीब शहीद हो गए। हिंद की गरजदार आवाज सुनाई दी, उनकी लाशें यही बंधी रहने दो, अब कई दिन उनकी लाशों के गलने सड़ने का तमाशा देखते रहो। ये वाकया जुलाई 625 हिजरी का था जो खालिद को याद आ रहा था। इसने अपने दिल में दर्द की टीस महसूस की। खबीब और जैद के कत्ल ने कुरैश के सरदारों में इख्तिलाफ का बीज बो दिया था। जिस तरह उन दो मुसलमानों ने आखिरी वक्त नमाज पढ़ी और इस्लाम से निकल आने पर मौत को तरजीह दी थी, इसने कुरैश के कई सरदारों पर गहरा असर छोड़ा था। खुद खालिद ने अगर इस्लाम की नहीं तो खबीब और जैद की दिल ही दिल में बहुत तारीफ की थी। अबू सुफियान और उसकी बीवी हिंद के खिलाफ इसके दिल में नापसंदीदगी पैदा हो गई थी। इसने अपने आप से कहा, यह जंगजुओं का शिवा नहीं था, यह जंगजुओं को जेब नहीं देता। एक रोज वो इन सरदारों की महफिल में बैठा था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दो असहाब के कत्ल के खिलाफ थे। खालिद ने पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि मारे जाने वाले यही दो नहीं बल्कि 6 मुसलमान थे? एक ने जवाब दिया, हाँ, ये शारजा बिन मुगीस का काम है। वो इन 6 मुसलमानों को धोखे से फंदे में लाया था। खालिद ने कहा, और उसके पीछे मक्का के यहूदियों का दिमाग काम कर रहा है और इसमें यूं हावा यहूदी औरत ने 2-3 और यहूदी लड़कियां साथ ले जाकर अपने और उनके हुस्न का जादू चलाया। एक सरदार ने कहा कि यूं हावा जादूगरनी है, भाई को भाई के हाथों ज़बह करा सकती है। किसी और सरदार ने कहा, क्या यह खतरा नहीं कि यहूदी हमें भी एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे? एक बूढ़ा सरदार बोला, नहीं, वो मोहम्मद के इतने ही दुश्मन है जितने हम हैं। यहूदियों का मुफाद इसमें है कि वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी इतनी पकी और इतनी शदीद कर दें कि हम मुसलमानों का नाम और निशान मिटा दें। एक सरदार ने कहा, हमें यहूदियों पर शक नहीं करना चाहिए, बल्कि जरूरत यह है कि हम यहूदियों को मुसलमानों के खिलाफ जमीन के नीचे इस्तेमाल करें, लेकिन ऐसे नहीं जैसे शारजा ने किया। खालिद ने कहा, और ऐसे भी नहीं कि जैसे अबू सुफियान और उसकी बीवी ने किया। बूढ़े सरदार ने पूछा, क्या तुम सब जानते हो कि यूहावा मक्का के चंद एक यहूदियों के साथ मदीना चली गई है? और खुद ही जवाब दिया कि वो मदीना और इर्द गिर्द के यहूदियों और दूसरे कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ उभारेंगे। इस्लाम के फरोग से वो लोग खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा फैलता चला गया और मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों का जज्बा यही रहा जो हम देख चुके हैं, तो खुदाए हुदा का सूरज गुरूब हो जाएगा। खालिद ने कहा, लेकिन यहूदी लड़ने वाली कौम नहीं, वो मैदान जंग में हमारा साथ नहीं दी सकती। एक और सरदार ने कहा, मुसलमानों के लिए वो मैदान जंग में ज्यादा मोहलिक साबित होंगे। वो अपनी यूहावा जैसी दिलकश लड़कियों के जरिए मुसलमान सरदारों और सालारों को मैदान जंग में उतरने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।